یہ بھی جو نئے انٹرویو ہے نا یہ دوسرا یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اچھا یہ انٹرویو ہے، کیا لکھا ہے یہ؟ ہاں قرآن مجید میں کن سبزیوں کے نام جو ہے نا وہ کچھ 3 سبزیوں کے نام ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 3 کہتے ہیں. یہ ہے پیاز ہے اور لہسن ہے اور کچھ ککڑی وغیرہ، ایک ذکر جو ہے نا ان تینوں سبزیوں کا. ساگ بھی بتاتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ان سبزیوں کا جو ہے نا وہ ذکر وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور 4 جو ہے نا ایک مزید اس کے ساتھ یہ کہ 4 دھاتوں کا ذکر ہے. کتنے دھاتوں کا؟ 4: سونا، تانبا، چاندی، لوہا، یہ اس کا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی سونا یعنی ذہب، ٹھیک ہے نا، سونا، تانبا، چاندی، لوہا یہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے؟ قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے. دیکھو ایک ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تلاوت. اور سیکھنا یعنی اس سے کچھ سیکھنا وغیرہ اس طرح. یہ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ بغیر سمجھے تلاوت قرآن کو فضیلت میں کم نہ سمجھا جائے. مثال کے طور پر بغیر سمجھے، مثال آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا جو ہے نا وہ معنی مفہوم کیا ہے، تو اس کو ہم تلاوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو تلاوت ہے نا، تلاوت اور یہ تلاوت یہ خود مستقل طور پر جو ہے نا یہ ایک فضیلت ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. کتنی؟ 10 نیکیاں جو ہے نا یہ تلاوت پر وہ ملتی ہے. اور ایک آیات کا سیکھنا 100 رکعت، حدیث میں تھی کہ 100 رکعت نفل سے پڑھنا افضل ہے. ایک رکعت کا سیکھنا ایک آیت کا سیکھنا جو ہے نا یہ 100 رکعت، یہ حدیث میں آیا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے جو ہے نا وہ افضل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے سوال کیا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا سیکھیں، تو دونوں کے لیے. پڑھو بھی یعنی اس کی تلاوت بھی کرو، اور اگر سیکھیں تو اس کو سیکھو بھی. لیکن اگر آپ نے سیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ پڑھو گے تو اس کو تو آپ کو ثواب جو ہے نا وہ ملے گا. تو دونوں کی ہے. اس کے بعد سوال ہے کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ختم کرنا اور مردوں کو بخشنا یہ کیسے جائز ہے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. حالانکہ قرآن تو ہدایت کی وہ کتاب ہے. دیکھو بات غور سے سنو. یہ جو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو مروجہ ختم القرآن ہے، کیا کہا میں نے؟ مروجہ ختم القرآن جو ہوتا ہے میت کو بخشوانے کے لیے. مروجہ نہیں ہوتا یہ جو سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر بسکٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، چائے بھی ہوتے ہیں. ایسا کرنا شریعت میں اور صحابہ میں اور اس طرح کسی بھی قرن میں ایسا کسی سے ثابت نہیں ہے. جو مروجہ جو قرآن کی جو ختم ہوتی ہے میت کے واسطے، بخشوانے کے واسطے، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ شریعت میں ناجائز ہے، ثابت نہیں ہے. لیکن باقی جو میت کے واسطے اگر قرآن کی ختم ہو یا میت کے واسطے اگر سورہ یاسین جو ہے نا وہ پڑھا جائے تو یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی وہ قباحت بھی نہیں ہے. اور باقاعدہ حدیث میں بھی اس طرح ہے کہ حدیث میں ہے کہ ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین تو فقرؤوا علی موتاکم، یعنی کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. قرآن کا دل جو ہے نا وہ سورہ یاسین ہے، لہٰذا آپ اپنے مردوں پر جو ہے نا یہ پڑھا کرو. تو مردوں کے لیے کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو بخشوانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو ایک امام نووی ہے نا، امام نووی وہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ کا ایک معمول تھا. جو مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے نا ان کا ایک معمول تھا. وہ نقل کرتے ہیں کہ اس طرح کہ الانصار اذا حضروا عند المیت قرأوا سورۃ البقرہ، کہ جب انصار کسی میت کے پاس آ جاتے نا تو وہ سورہ بقرہ کی کیا کرتے تھے؟ وہ تلاوت وہ کیا کرتے تھے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مروجہ جو ختم القرآن میت کے واسطے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر چائے یا مٹھائیاں لائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ کسی قرن میں بھی صحابہ تابعین وغیرہ سے ثابت نہیں ہے. البتہ اگر میت کے واسطے عام طور پر جس طرح ایک عام طریقہ ہوتا ہے پڑھا جائے نا تو اس میں کوئی برائی وغیرہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا اس کے بعد مشغلہ کیا ہے آپ کی؟ یہ تو آپ خود بتائیں گے کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے. 16 نمبر سوال کہ اگر تمہاری نوکری باجوڑ سے کہیں دور لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جی آپ باجوڑ ضروری نہیں ہے، ایک تو یہ تو ایک جگہ کے نام ہے نا. اگر آپ ابٹھ آباد کی ہیں، آپ کی نوکری دور، تو آپ کیا کریں گے؟
ہاں ہاں کیا کہا؟ ہاں 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 بالکل، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے نا کہ نوکری ہو اور آپ کے گھر کے پاس۔ اچھا 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 یہ تو ہو گیا نا، اس کی بات کیا حجب علم میراث سے ڈیمو ٹاپک، چلو یہ تو، لیکن اس میں سوالات انہوں نے کہیں کہ نہیں کیا۔ ڈیمو تو آپ لوگوں کا بھی ہوگا، آپ نے جس نے بھی بدھ کے دن ڈیمو دینی ہے نا، تو پھر وہ مجھے بتا دے کہ سر میں نے اس چیز میں ڈیمو میں دینی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے بتا دے پہلے سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں سوالات، اچھا چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا وہ پھر مجھے ڈیمو دیں گے۔ اچھا 17 سوال کیا ہے؟ پی آئی اے اسٹینڈ فار، یہ تو میں نے بتا دی، پی آئی اے کس کی مخفف ہے، اور یہ آئی ایس پی آر کس کا مخفف ہے؟ ہاں انٹر سروس پبلک ریلیشن، یہ ہے، ابھی میں نے بولا نا۔ پی اے ایف کس کا مخفف ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اچھا ابتدائی اور ثانوی باجوڑ میں کتنی تفصیلیں، چلو چھوڑو اس کو۔ 3 نمبر، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ابتدائی اور ثانوی تعلیم جو ہے، ابتدائی جو پرائمری اسکول کی ہوتی ہے، کون سی؟ پرائمری اسکول، جس میں 5-6 سال میں جو وہاں بچہ جو ہے نا وہ داخلہ وہ لے لیتا ہے۔ اور ثانوی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ جہاں یعنی ہائی اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، مڈل ہائی اسکول نہیں ہوتا، جہاں سے ایک بچہ جو ہے نا پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر تقریباً 17-18 سال تک وہاں سے وہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، تو اس کو ثانوی تعلیم وہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اعلیٰ ثانوی پھر اس میں انٹرمیڈیٹ وغیرہ یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، حجاب اور نقاب میں فرق، حجاب اور نقاب میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا، پھر میں نے دیکھا بھی۔ تو نقاب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نقاب صرف اپنے یعنی جو ناک پر پردہ جب بندہ ڈالتے ہیں، ناک اور منہ کو ڈھانپنا، یعنی اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نقاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ باقی جسم اس کی وہ جو ہے نا وہ ڈکی چپی ہو، لیکن صرف اپنی ناک اور منہ کی اس طرح جو اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ اور حجاب اپنی پوری جسم کو ڈھانپنا، چھپانا، اس کو حجاب وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب کے اندر نقاب تو داخل ہے، لیکن نقاب کے اندر حجاب داخل ہو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ اہم سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی۔ اچھا نمبر 4، مؤلفۃ القلوب حضرت عمر نے کیوں ساکت کیا؟ مصارف زکوٰۃ سے کیا کسی کو قرآن کی آیات کو بدلنے کے اختیار ہے؟ یہ بھی زمانہ سال ہے۔ دیکھیں مؤلفۃ القلوب حضرت عمر نے کیوں ساکت کیا؟ دیکھو حضرت عمر نے ساکت اس کو نہیں کیا، اب میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ یہاں پر خود اس مؤلفۃ القلوب کا جو لفظ ہے نا، خود یہاں سے یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے اور ثابت بھی ہوتی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا کیا مطلب ہے؟ جن کی تالیف قلب مراد ہو، کیا ہو؟